السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حدیث نمبر 381 پڑھیں گے۔ یہ حدیث باب صلاۃ العیدین میں آتی ہے، یعنی آج ہم صلاۃ العیدین پڑھیں گے۔ عیدین سے مراد دو عیدیں ہیں، یعنی ہم اپنی زبان میں عید قربان اور عید فطر کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ اضحیٰ یعنی قربانی کی عید۔ عید کا معنی یہ ہوتا ہے کہ بار بار لوٹ کر آنے والی چیز، اور یہ مسلمانوں کی خوشی کے دن ہیں دونوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آتے ہی، یعنی سن 2 ہجری میں مدینہ کے لوگ جو تھے وہ تہوار مناتے تھے۔ جب آپ نے ان کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان تہواروں کے بدلے میں یہ 2 دن دیے ہیں کہ تم ان میں خوشی مناؤ۔ اور عید الفطر یہ رمضان المبارک کے ختم ہونے پر خوشی منائی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ یہ 10 ذی الحجہ کو قربانی کی خوشی میں یہ عید منائی جاتی ہے۔ تو ان دونوں عیدوں کے بارے میں ہمیں کچھ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید الفطر کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند کھجوریں کھا کر نکلتے تھے، خالی پیٹ نہیں نکلتے تھے، اور ان کو وطر کھاتے تھے۔ یعنی وطر کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ایک ایک کر کے کھاتے تھے، اور یہ بھی ہے کہ 1، 3، 5، 7 اس طرح وطر کھاتے تھے، دونوں چیزیں۔ یعنی ایک یہ ہے کہ 2 اکٹھی منہ میں نہ ڈالی جائیں، بلکہ ایک ایک کھجور منہ میں ڈالی جائے، اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی طاق عدد کھائی جائیں، مثلا 1، 3، 5 اس طرح کر کے۔ اور عید الاضحیٰ اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت جلدی پڑھتے تھے تاکہ جلدی قربانی ہو اور لوگوں تک اس کا گوشت پہنچ جائے۔ تو یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، خوشی کا موقع ہے، مسلمانوں کو خوشی منانے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کے، حدود سے باہر نہیں۔ تو یہ خوشی کے دن ہیں دونوں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں۔ تو اس کے جو مسائل ہیں وہ ہم انشاءاللہ اس باب میں پڑھیں گے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، کہتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطر یوم یفطر الناس، کہ عید الفطر کا دن وہ ہے جس دن تمام لوگ روزہ پورا کر لیں، روزہ چھوڑ دیں۔ والاضحیٰ یوم یضحی الناس، اور عید الاضحیٰ کا دن وہ ہے جس دن لوگ قربانیاں کریں گے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ ایک اجتماعی عبادت ہے، اور اس اجتماعی عبادت کو اکٹھے ہو کر ہی ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کوئی بھی فرقہ اپنے طور پر علیحدہ عید نہیں منا سکتا، بلکہ جس روز ساری امت، سارا ملک عید منائے اسی روز عید منانی چاہیے۔ اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ خواتین بھی عیدگاہ کی طرف ضرور جائیں، حتیٰ کہ حائضہ عورتیں جو ہیں وہ بھی جائیں، لیکن وہ نماز کی جگہ سے علیحدہ کھڑی ہوں، اور ان کے جانے کی یہ وجہ بتائی گئی کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائیں۔ وعن ابی عمیر بن انس عن عمومۃ لہ من الصحابہ، ابو عمیر بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اپنے چچاؤں سے جو صحابی تھے، کہتے ہیں کہ ان رکبا جاؤوا فشہدوا انہم رأوا الہلال بالامس، کہ ایک قافلہ آیا جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے کل چاند دیکھا تھا، کل رات کو۔ فامرہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان یفطروا، کہ وہ روزہ افطار کر دیں، واذا اصبحوا ان یغدوا الی مصلاھم، اور جب وہ اگلے دن صبح کریں تو صبح صبح وہ نماز کی جگہ کی طرف جائیں۔ اس کو احمد نے روایت کیا ہے، ابو داود، اور ابو داود نے، وہذا لفظہ، اور یہ لفظ ابو داود کے ہیں، واسنادہ صحیح، اور اس روایت کی سند صحیح ہے۔ یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، 29 دن گزر چکے ہیں اور چاند نظر نہیں آیا، تو 30واں روزہ لوگوں نے رکھ لیا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے بعد
با اعتماد اور مسلمان لوگ اس بات کی گواہی دیں کہ انہوں نے کل چاند دیکھا ہے، یا ایک ہو دیکھنے والا یا زیادہ، تو ان کے کہنے پر، ان کی گواہی پر روزہ کھول دیا جائے گا، لیکن عید اگلے دن پڑھی جائے گی۔ یعنی اس سے ہمیں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز کی ادائیگی کا وقت سورج کے نکلنے کے فوراً بعد ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم دن میں کسی بھی وقت میں پڑھ لیں، نہیں، ان کا یہی ٹائم ہے، اور اگر ٹائم گزر چکا ہو تو روزہ تو کھول دیا جائے گا، لیکن اگلے دن صبح ہی اپنے صحیح ٹائم پر سورج کے نکلنے کے فوراً بعد نماز عید ادا کر لی جائے گی۔ تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب ہمارے ملک میں عید منائی جا رہی ہو تو ہم ان کے ساتھ عید کریں گے، اور اگر روزہ رکھا جا رہا ہے تو ہم ان کے اعلان کے مطابق روزہ رکھیں گے، انفرادی طور پر کوئی کام نہیں کریں گے۔ وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن نہیں نکلتے تھے، یعنی عید کے لیے نہیں جاتے تھے، یہاں تک کہ کھجوریں کھاتے، یأکلہن وترات، آپ ان کو طاق عدد میں کھاتے تھے۔ اخرجہ البخاری، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وفی روایتہ معلقۃ، یعنی بعض نے کہا ہے کہ اس کی روایت معلق ہے۔ ووصلہ احمد نے اس کو موصول قرار دیا ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یأکلہن افرادن، کہ آپ ان کھجوروں کو ایک ایک کر کے کھاتے تھے۔ یعنی دونوں باتیں ثابت ہو گئیں کہ ایک ایک کر کے کھائی جائیں، اور دوسری یہ بات ثابت ہوئی کہ ان کی تعداد وطر رکھی جائے، 1، 3، 5، 7، 11، جتنی مرضی کھا لے کوئی۔ تو کھجور کو ویسے بھی سنت ہے کہ کھول کے صاف کر کے کھایا جائے، اور یعنی یکدم اگر منہ بھر لیا جائے تو کھانا بھی مشکل ہو جاتا ہے، اور دیکھنے میں بھی بڑا عجیب لگتا ہے، اور سنت کے بھی خلاف ہے۔ وعن ابن بریدہ، ابن بریدہ سے روایت ہے، عن ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، یعنی یہ تابعی ہیں، ان کا استاد ان کا باپ تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یخرج یوم الفطر حتی یطعم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے لیے نہیں نکلتے تھے یہاں تک کہ کچھ کھا لیتے۔ ولا یطعم یوم الاضحیٰ حتی یصلی، اور عید الاضحیٰ کے دن نہیں کچھ بھی کھاتے تھے یہاں تک کہ آپ نماز عید پڑھ لیتے۔ تو اس کی یہی حکمت نظر آتی ہے کہ آپ عید الاضحیٰ عید الفطر سے کچھ جلدی پڑھ لیتے تھے۔ مثلا اگر عید الفطر سورج کے نکلنے کے آدھا پونا گھنٹہ بعد میں ادا کی جائے تو عید الاضحیٰ اس سے 5-10 منٹ پہلے ٹائم رکھ لیا جائے تاکہ جلدی قربانی ہو۔ یعنی اس میں ایک شوق اور رغبت بھی ہے کہ آپ کو اس قدر رغبت اور شوق ہوتا تھا کہ جلدی قربانی کی جائے، اور پھر آپ قربانی کرتے اور قربانی کے گوشت سے شروع کرتے، یعنی یہی بہتر ہے۔ اور یہ جو عید الاضحیٰ کے ادائیگی سے پہلے نہیں کھایا جاتا، بعض لوگ اس کو روزہ کہتے ہیں، اس کو روزہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دونوں عیدوں کے دن روزہ شیطان رکھتا ہے۔ مسلمان کی تو عید ہوتی ہے، وہ تو روزہ نہیں رکھتا نا، تو اس کو عید نہیں کہنا چاہیے، روزہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو سنت سمجھ کے ہی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور آج کل جس طرح بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے، کہ قصاب کو اس کا انتظار کرتے کرتے بہت دیر لگ جاتی ہے، تو اگر کوئی اتنی دیر ٹھہر سکتا ہے تو ٹھہر جائے، اگر نہیں ٹھہر سکتا تو پھر وہ عید پڑھ کے آ کے اپنے گھر کا یا کسی کے گھر کا گوشت کھا لے، اگر نہیں میسر تو جو بھی چیز اس کو میسر آئے کھا لے۔ اسی طرح عید الفطر سے پہلے کھجوروں کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی وجہ سے کھجوریں میسر نہ ہوں تو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی میٹھی چیز کھا لو۔ اگر میٹھی چیز بھی میسر نہیں ہے تو عید کی نماز سے پہلے کچھ بھی کھایا جا سکتا ہے۔ تو اس حدیث کو رواہ احمد و ترمذی نے اور احمد نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن حبان، اور ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ عید کی نماز کے متعلقہ چند مسائل تھے جو آج پڑھے ہیں، باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا،
سیدہ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، وہ کہتی ہیں، امرنا ان نخرج العواتق والحیض فی العیدین، ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم جوان لڑکیوں کو اور حائضہ عورتوں کو عیدین کی طرف لے کر چلیں۔ یشہدن الخیر و دعوت المسلمین، وہ خیر اور نیکی کے کام میں حاضر ہوں اور مسلمانوں کی دعا میں بھی حاضر ہوں۔ وتعتزل الحیض المصلی، اور جو حیض والی عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں۔ تو یعنی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عید کی نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو واجب قرار دیا ہے، اور صرف مردوں کے لیے نہیں، حالانکہ دیکھیں کہ جمعہ عورتوں کے لیے رخصت ہے، عورتیں جمعہ نہیں، ان کے اوپر واجب نہیں ہے، لیکن عید کی نماز اتنی ضروری ہے کہ یعنی جنہوں نے نہیں پڑھنی وہ بھی جائیں۔ اور عواتق یہ وہ عورتیں ہوتی ہیں، بچیاں جو جوان ہو جاتی ہیں، بالغ ہو جاتی ہیں۔ تو اہل عرب جو تھے یہ بالغ بچیوں کو گھروں سے باہر نہیں نکالتے تھے، لیکن عید کے موقع پر ان کو بھی نکلنے کا حکم ہے کہ یہ بھی نماز کے لیے ضرور جائیں۔ اور دوسری بات یہ کہی گئی کہ ایسی خواتین جنہوں نے نماز میں شرکت نہیں کرنی وہ نماز کی جگہ سے علیحدہ رہیں، یعنی مسجد میں تو وہ لوگ پڑھتے ہی نہیں تھے، میدان میں پڑھتے تھے عید، تو وہ علیحدہ کھڑی ہوں۔ اور اگر مسجد میں عید ہو رہی ہے تو پھر تو ان عورتوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے اور کسی الگ جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے، لیکن جائیں ضرور۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم کا اس حدیث پر اتفاق ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر یصلون العیدین قبل الخطبہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی دونوں خلفاء اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نمازی عید خطبہ سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ عیدین کی نماز پہلے ادا کرنی چاہیے اور خطبہ بعد میں۔ یہ بنو امیہ کے دور میں مروان پہلا وہ حکمران تھا جس نے خطبہ پہلے پڑھنے کی بدعت کا آغاز کیا۔ اسے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا بھی اور اس پر احتجاج بھی کیا، لیکن وہ اس بات پر رضامند نہ ہوا اور اس نے ایسا ہی کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ پہلے نماز پڑھی جائے اور بعد میں خطبہ ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم العید رکعتین، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن نماز عید صرف 2 رکعتیں پڑھی، لم یصلی قبلہما ولا بعدہما، ان 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھے۔ اخرجہ السبع، اسے 7 نے روایت کیا۔ یعنی اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازی عید میدان میں جب پڑھتے تو اس کے پہلے اور پیچھے کوئی بھی نفل نہیں پڑھتے تھے۔ گھر آ کے البتہ صلاۃ الضحیٰ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عید کے میدان میں کوئی چیز نہیں پڑھی جائے گی۔ اور وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی سے روایت ہے، یعنی ابن عمر سے ہی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی العید بلا اذان ولا اقامت، کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید بغیر اذان اور بغیر اقامت کے پڑھی۔ اخرجہ ابو داود واصلہ فی البخاری، اسے ابو داود نے روایت کیا ہے اور اس کی اصل بخاری میں ہے۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں ہوگی۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی قبل العید شیئا فاذا رجع الى منزلہ صلی رکعتین،
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید سے پہلے کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے، لیکن جب آپ اپنے گھر واپس لوٹتے تو گھر آ کر 2 رکعت نفل یعنی ضحیٰ کے کہہ لیں یا چاشت اس کے اشراق کے کہہ لیں، یہ 2 اشراق کے تو نہیں بنیں گے، ضحیٰ کے ہی ہوں گے، یہ 2 پڑھتے تھے۔ رواہ ابن ماجہ، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، رواہ ابن ماجہ تب بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ، حسن سند کے ساتھ اس حدیث کو اس نے روایت کیا ہے۔ تو یہ تھے عید کے مسائل، اور اس سے بہت سے مسئلے ہمیں معلوم ہوئے۔ اسے اگلی حدیث میں ذکر کرتے ہیں۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہی سے روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحیٰ الی المصلی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ کے دن نماز کی جگہ کی طرف جاتے۔ وَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلَاةُ، جس چیز سے آپ شروع کرتے وہ نماز تھی، یعنی سب سے پہلے آپ نماز عید پڑھتے۔ ثم ينصرف، پھر آپ اپنا رخ بدلتے۔ فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ، آپ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے۔ وَالنَّاسُ عَلَى صُفُوفِهِمْ، لوگ اپنی صفوں پر اسی طرح بیٹھے رہتے۔ فَيَعِظُهُمْ، آپ ان کو واعظ و نصیحت کرتے۔ وَيَأْمُرُهُمْ، اور ان کو اگر کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم بھی دیتے۔ متفق علیہ، اس پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے۔ تو یہ بڑی جامع سی حدیث ہے، اس میں بہت سی باتیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ عیدین میں یعنی دونوں عیدوں میں نماز سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی بھی عمل ثابت نہیں ہے۔ دوسرا یہ معلوم ہوا کہ خطبہ نماز کے بعد ہوگا، نماز پہلے ہوگی۔ تیسرا یہ کہ خطیب کا رخ خطاب کرتے وقت سامعین کی طرف ہوگا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ عید کا خطبہ بھی جمعہ کے خطبہ کی طرح کھڑے ہو کر ہونا چاہیے، اور خطیب اپنے سامعین کو واعظ و نصیحت کرے، ادھر ادھر کے قصے کہانیاں نہ سنائے۔ پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ سامعین کو بھی اپنی صفوں پر بیٹھے رہنا چاہیے، کہ وہ اپنا رخ نہ بدلیں، بلکہ قبلہ رخ بیٹھ کر بڑی تسلی سے امام کی بات کو سنیں۔ اگرچہ جمعہ والی پابندی تو نہیں ہے، لیکن جہاں تک بھی ممکن ہو خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر سنیں۔ چھٹی بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز عیدین مسجد کے اندر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ عیدگاہوں میں پڑھی جائے۔ تو ویسے یہ ہے کہ آج کل جس طرح کھلے میدان بہت دور دور ہیں، تو ایسی صورت میں بعض اوقات یہ عذر پیش کیا جاتا ہے، مساجد والے یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کا دور جانا مشکل ہے۔ تو اگر کوئی عذر ہو تو پھر بہرحال جہاں تک بھی ممکن ہو یہ میدان میں ہی پڑھنی چاہیے۔ ساتویں بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عید کے لیے میدان میں ممبر نہیں رکھا، بلکہ زمین پر کھڑے ہو کر خطاب کیا ہے، اور نماز تو ویسے ہی زمین پر پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ مروان ہی پہلا شخص تھا جس نے عیدگاہ میں ممبر بھی رکھا، اور اس نے خطبہ پہلے دیا، اور نماز عید جو تھی نا وہ بعد میں پڑھی۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز عید کسی ایسی جگہ پر پڑھی جائے جہاں سنت کا اہتمام ہو، اور یہ ساری باتیں امام کے اندر موجود ہوں، اور یعنی مقتدی بھی اس طریقے سے عید پڑھیں جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔